بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ دیکھیے، اب تلک الحمدللہ اللہ کے فضل سے ہم نے سورۃ الکہف کی 99 آیتیں پڑھ لیں، اور یہاں سے آیت نمبر 100 سے ہم کو پڑھنا ہے۔ گزشتہ سبق میں ہم نے حضرت ذوالقرنین کے بارے میں پڑھا، اور یہ پڑھا کہ وہ ایک ایسی قوم کے پاس گئے کہ جس قوم پر یاجوج ماجوج نکلتے تھے اور فساد مچاتے تھے۔ تو حضرت ذوالقرنین نے 2 پہاڑ وہاں تھے، اور ان دونوں پہاڑوں کے ارد گرد حضرت ذوالقرنین نے ایک عظیم مضبوط دیوار بنا دی کہ پھر جس کے سبب وہ اس جگہ سے یعنی یاجوج ماجوج نہیں نکل سکتے، یہاں تک کہ قرب قیامت وہ نکلیں گے۔ یہ ہم نے پڑھا تھا۔ پھر اس کے آخر میں یہ پڑھا تھا کہ سور پھونکی جائے گی، ساری دنیا فنا ہو جائے گی، پھر دوبارہ سور پھونکی جائے گی تو اللہ تعالیٰ سارے لوگوں کو ایک جگہ جمع فرما دے گا۔ یہ ہم نے اس سے پہلے پڑھا تھا۔ تو جب اللہ تعالیٰ سارے لوگوں کو ایک جگہ جمع فرما دے گا قیامت کے دن، اس کے بعد کے احوال یہاں پر ذکر ہیں، اور اس کا یعنی آیت نمبر 100 کا پیچھے سے یہی تعلق ہے کہ اللہ نے آیت نمبر 99 میں فرمایا کہ ہم سارے لوگوں کو یعنی پوری مخلوق کو ایک جگہ قیامت کے دن جمع کر دیں گے۔ اس کے بعد اللہ نے ارشاد فرمایا آیت نمبر 100 میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وعرضنا جہنم یومئذ للکافرین عرضا۔ یومئذ سے مراد ہے وہی قیامت کے دن، اور اس دن یعنی قیامت کے دن ہم کافروں کے سامنے جہنم پیش کریں گے۔ وعرضنا قربنا یعنی ہم قریب کر دیں گے جہنم کو، یومئذ اس دن یعنی قیامت کے دن، للکافرین کافروں سے قریب کر دیں گے، عرضا وہی عرضنا جو پیچھے فعل گزرا اسی سے مفعول مطلق ہے تاکید کے لیے، یعنی ہم اس دن جہنم کو کافروں سے قریب کر دیں گے تاکہ کافر جہنم کو دیکھ لیں، اس کی چنگاڑوں کو سن لیں وغیرہ وغیرہ۔ اب یہاں سے کافروں کے بارے میں فرمایا کہ کافروں کو جہنم کافروں سے قریب کر دیں گے۔ اب یہاں سے یہ بیان ہو رہا ہے کہ کون لوگ کافر ہیں اور کافروں کی کچھ صفات کا ذکر ہے۔ اللہ نے فرمایا الذین، وہ لوگ، کانت اعینہم، جن کی آنکھیں تھیں، ہم ضمیر کے بارے میں کریں بدل من الکافرین، یہ کافرین سے بدل ہے، یعنی وہ لوگ کہ جن کی آنکھیں تھی فی غطاء، پردے میں، عن ذکری، میرے ذکر سے۔ اللہ ارشاد فرما رہا وہ کافر کہ جن کی آنکھیں دنیا میں میرے ذکر سے پردے میں تھیں، ای القرآن یعنی قرآن سے، فہم عمیون، تو وہ اندھے ہیں، اندھے تھے، لا یہتدون بہ، قرآن کے ذریعے ہدایت نہیں پاتے۔ تو ان کی آنکھیں پردے میں تھیں، مطلب کیا ہے؟ یعنی یہ حق نہیں دیکھتے تھے، اور جو ہے حق کو اس اعتبار سے نہیں دیکھتے تھے کہ حق قبول کر لیں۔ وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ، اور یہ سن نہیں سکتے تھے، اَيْ لَا يَقْدِرُونَ یعنی یہ قدرت نہیں رکھتے تھے، اَن يَسْمَعُوا مِنَ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ما وہ سنیں، یتلو علیہم، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے تلاوت کرتے۔ اور کیوں نہیں سن سکتے تھے؟ بغضا لہ، بغض کی وجہ سے، فلا یؤمنون بہ، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے، تو بغض کرتے۔ تو بغض کی وجہ سے یہ جو ہے قرآن کو حق کے ساتھ نہیں سنتے تھے، یا ظاہر میں سنتے تھے لیکن اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھاتے تھے، کیونکہ جو قرآن کو سنتے تھے یہ فہم سماع کے طور پہ نہیں سنتے تھے کہ اس سے کچھ سمجھیں، فائدہ حاصل کریں، بلکہ بغض رکھتے تھے قرآن سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور اسی وجہ سے ایمان نہیں لاتے تھے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اب اس کے بعد آنے والی آیت کریمہ میں ان کافروں کا رد ہے جو کافر فرشتوں کی عبادت کرتے، یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرتے، یا حضرت عزیر کی، جیسے بہت سارے مشرکین مکہ تھے جو فرشتوں کی عبادت کرتے، عیسائی ہیں کہ حضرت عیسیٰ کی عبادت، اور یہودی ہیں کہ وہ حضرت عزیر کی عبادت۔ تو یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کی عبادت کر رہے ہیں تو یہ قیامت کے دن ہمیں بچائیں گے، اور جو ہے کہتے ہیں ہمارے مددگار ہوں گے، یعنی ان کو معبود بنا کر پھر ان کی شفاعت کی امید رکھتے۔ تو ان لوگوں کے رد میں آیت کریمہ اللہ نے فرمایا افحسب الذین کفروا، کہ کافر
یہ گمان کرتے ہیں ان یتخذوا عبادی کہ وہ میرے بندوں کو بنا لیں گے، عباد سے مراد ای ملائکت یعنی میرے فرشتوں کو، و عیسیٰ و عزیرن اور عیسیٰ اور عزیر کو، من دونی میرے علاوہ، اولیاء دوست، اربابا رب، ٹھیک ہے، یعنی کیا وہ میرے علاوہ میرے بندوں کو دوست بنا لیں گے؟ کافر یہ گمان کرتے ہیں۔ مفعول ثان، یہ جو اولیاء ہے یہ مفعول ثانی ہے، لیتخذوا یتخذوا کا، اور عبادی جو ہے مفعول اول ہے، یتخذوا فعل کا مفعول اول عبادی ہے اور اولیاء مفعول ثانی ہے۔ والمفعول الثانی لیحسبا، اور حسیبہ جو فعل ہے، افحسب الذین، کیا کافر یہ گمان کرتے ہیں ان یتخذوا عبادی، یہ پورا جو جملہ ہے یہ مفعول اول ہے حسیبہ فعل کا، اور مفعول ثانی حسیبہ کا محذوف ہے۔ المعنی، اور معنی یہ ہے اظنوا، کیا کافروں نے یہ گمان کر لیا، ان الاتخاذ المذکور، کہ یہ اتخاذ مذکور یعنی اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے بندوں کو معبود بنا لینا، اس کے بارے میں کہ یہ جو اتخاذ مذکور ہے، لا یغضبونی، کہ مجھے غضب میں نہیں ڈالے گا، یعنی کہ میں اس پر غضب نہیں فرماؤں گا، ولا اعاقبهم علیہ، اور میں انہیں اس پر انہیں سزا نہیں دوں گا، کلا، ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا، یعنی جو ہے میرے بندوں کو یہ میرے علاوہ معبود بنا لیں تو میرے بندے انہیں کوئی فائدہ نہیں دیں گے، بلکہ میرے بندے تو خود ان کے دشمن ہیں اور انہیں عذاب ملے گا۔ تو یہ آیت کریمہ ان لوگوں کے رد میں ہے جو اللہ کے نیک بندوں کی عبادت کر کے پھر ان سے نفع نقصان کی امید رکھتے ہیں۔ یہ آیت کریمہ مسلمانوں کے حق میں نہیں ہے کہ جو مسلمان اولیاء کرام سے محبت کرتے ہیں، انبیاء کرام سے محبت کرتے ہیں اور شفاعت کی امید رکھتے ہیں، بندوں کو بندہ مان کر اور یہ مان کر کہ اللہ کی بارگاہ کے مقرب ہیں، ہماری شفاعت کر دیں گے اور ان کی شفاعت سے اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ بخش دے گا یا ہمیں جنت عطا فرما دے گا، یہ چیز نفس مطلوب ہے شریعت کی۔ شریعت اور یہ قرآن و سنت کی بے شمار آیات اور احادیث سے ثابت ہے۔ تو یہ چیز تو مفید ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کو اللہ کا بندہ مان کر ان سے شفاعت کی امید رکھنا، لیکن اللہ کے بندوں کو خدا مان کر، معبود مان کر ان سے شفاعت کی امید رکھنا یہ کفر ہے، اور اسی کا رد گزشتہ آیت کریمہ میں ہوا۔ اور اللہ نے ان لوگوں کے بارے میں فرمایا انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا، کہ بے شک ہم نے جہنم کو کافروں کے لیے، کافروں کی مہمانی کے لیے تیار کیا۔ انا اعتدنا جہنم، بے شک ہم نے جہنم کو تیار کیا، للکافرین، کافروں کے لیے، ہؤلاء یعنی یہ جو کافر ہیں جو اللہ کے بندوں کو معبود بناتے، وغیرہ اور ان کے علاوہ جو بھی کافر ہیں، نزلا، مہمانی کے لیے، ای ہی معدۃ لہم، یعنی جہنم ان کے لیے تیار ہے، کل منزل المعد للضیف، اس گھر کی طرح جو گھر مہمانوں کے لیے تیار ہوتا ہے، تو ایسے ہی جہنم کافروں کے لیے تیار ہے۔ قل، اے محبوب آپ فرما دیجیے، حل ننبئکم، کیا ہم تمہیں خبر دے دیں، بالاخسرین اعمالا، اخسر معنی ہوتا ہے جو سب سے زیادہ خسارے میں ہو، اور اسی کی جمع، بالاخسرین اعمالا، ان لوگوں کی خبر دے دیں جو اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ نقصان میں، جن کے عمل سب سے زیادہ خسارے میں ہوں گے، کیا ہم تمہیں ان کے بارے میں خبر دے دیں؟ اب اس کے بارے میں انہوں نے کہا تمییز طابق الممیز، یہ تمیز ہے ممیز کے مطابق۔ یہاں پر ایک سوال ہے، یہ جو عبارت لائے نا حضرت مصنف، حضرت مفسر، تمییز طابق الممیز، دراصل یہ ایک اعتراض کا جواب دینے کے لیے آئے۔ اعتراض یہ ہے کہ بھائی اعمالن یا تمیز ہے، اور تمیز میں اصل یہ ہے کہ وہ مفرد ہی آتی ہے، یہ جمع کیوں آئی؟ اور عمل یہاں پر جو ہے کہتے ہیں مصدر ہے، مصدر کی تصنیع اور جمع نہیں آتی ہے، تو یہاں جمع کیوں آئی؟ تو اسی کا جواب دیا کہ دراصل جو ممیز ہے یہاں پر اخسرینہ جمع آیا ہے، تو ممیز کے مطابق تمیز کو کرنے کے لیے یہاں پر تمیز کو جمع لے کر آئے، ٹھیک ہے۔ تو فرمایا قل، آپ فرما دیجیے، حل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، کہ ہم تمہیں خبر دے دیں ان لوگوں کے بارے میں جو اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارے میں ہوں گے۔ اب وہ سب سے زیادہ خسارے میں کون ہوں گے، ان کے بارے میں اللہ نے خود بیان فرما دے، وَبَيَّنَهُمْ بِقَوْلِهِ، اور ان کے بارے میں آنے والی آیت سے بیان فرما دیا۔ اللہ نے فرمایا سب سے زیادہ خسارے میں وہ لوگ ہوں گے الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے اپنی کوشش جو ہے برباد کر لی فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، یعنی بطل اعمالهم، یعنی ان کا عمل باطل ہو گیا دنیا میں ہی۔ مطلب یہ ہے کہ وہ دنیا میں کوششیں کرتے رہے دنیا کے اندر، کبھی جو ہے بتوں کی عبادت کر کے، ویسے ہی کافروں کے بارے میں ہی آئے تھے، کبھی جو ہے عیسائی حضرت عیسیٰ کی عبادت کر کے، یہودی حضرت عزیر کی عبادت کر کے، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ دنیا میں
باطل عقیدے کے ساتھ کوششیں کرتے رہے، ٹھیک ہے. وَهُمْ يُحْسِنُونَ، اور یہ لوگ گمان کرتے ہیں، یظنون، یہ گمان کرتے ہیں، انہم یحسنون صنعا، کہ یہ اچھا کام کر رہے ہیں، عملاً یعنی ایسا کام کر رہے ہیں، یجازون علی، جس پر جزا دی جائے گی. یعنی دنیا میں یہ لوگ باطل کام کرتے رہے باطل عقیدے سے، اور یہ گمان کرتے رہے کہ انہیں جو ہے کہتے ہیں اچھی جو ہے کہتے ہیں اچھا بدلہ دیا جائے گا، اچھی جزا ملے گی. تو ان کا عمل کیا ہے؟ باطل ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ثواب کی جو شرط ہے وہ اسلام ہے، اور کفر کے ہوتے ہوئے کوئی بھی اطاعت، کوئی بھی نیک کام فائدہ نہیں دے سکتا. تو سب سے زیادہ خسارے میں یہی لوگ ہیں. یہ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ دنیا میں ہم اچھے کام کر رہے ہیں، ہمیں بدلہ ملے گا، حالانکہ یہ کفر پر ہوتے ہیں اور انہیں کوئی بدلہ نہیں ملے گا. تو سب سے زیادہ خسارے میں یہی لوگ ہیں. اولئک الذین کفروا بآیات ربہم، یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیتوں کے ساتھ کفر کیا. بدلائل توحیدی، یعنی اللہ کی توحید کے دلائل کے ساتھ کفر کیا، من القرآن، یعنی قرآن کے ساتھ، وغیرہ، اور اس کے علاوہ جو بھی توحید کے دلائل ہیں ان سب کے ساتھ کفر کیا، یعنی ان کا انکار کیا. ولقائی، اور اللہ کی ملاقات کا انکار کیا. ای وبالبعث، یعنی جو ہے کہتے ہیں بعث کا انکار کیا، والحساب، حساب کا، والثواب والعقاب، اور ثواب اور عقاب کا انکار کیا. انہوں نے کہا مرنے کے بعد کوئی زندہ نہیں ہونا، حساب کتاب ثواب عقاب کچھ نہیں ہوگا، اس سب کا انکار کیا. فحبطت اعمالهم، تو ان کے اعمال برباد ہو گئے، بطلت، باطل ہو گئے. فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا، تو ہم قیامت کے دن ان کے لیے کوئی وزن قائم نہیں کریں گے. ای لا نجعل لهم قدرا، یعنی ان کے اعمال کی قیامت کے دن کوئی قدر نہیں ہوگی. فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا کی تفسیر کا ایسا کی انہوں نے لا نجعل لهم قدرا، کہ ان کے اعمال کی قیامت کے دن کوئی قدر نہیں ہوگی، کوئی منزلت نہیں ہوگی. یہ تفسیر کیوں کی؟ یہ اس لیے کہ تحقیق علماء اہل سنت کا جو محقق مذہب ہے، جو تحقیق ہے، وہ یہی ہے کہ کفار کے وزن کا اعمال ہوگا، کفار کے وزن کا اعمال ہوگا. تو یہاں پر ان کے لیے وزن قائم نہیں کریں گے، اس سے مراد کفار کے وزن کا اعمال ہوگا میں نے یہ کہہ دیا، بلکہ کفار کے اعمال کا وزن ہوگا. تحقیق یہی ہے، کفار کے اعمال کا وزن ہوگا، تحقیق یہی ہے. لیکن یہاں پر فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا، کہ قیامت کے دن ہم ان کے لیے وزن قائم نہیں کریں گے، اس سے مراد ہے کہ ان کے اعمال کی کوئی قدر نہیں. اور بعض مفسرین نے یہاں یہ فرمایا کہ وزن سے مراد، وزن یہاں پر موصوف ہے اور اس کی صفت محذوف ہے. فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا نافعا، یہ مراد ہے، ٹھیک ہے، وزنا نافعا، کہ ہم نفع بخش وزن ان کے لیے قائم نہیں کریں گے، کیونکہ ان کے اعمال تو باطل ہو چکے ہیں، تو انہیں کوئی فائدہ نہیں دیں گے. قیامت کے دن وہی اعمال فائدہ دیں گے جو ایمان کے ساتھ ہوں گے. دیکھیں اس کے بعد فرمایا ذالک ای الامر، یہ سب ای الامر الذی، یعنی وہ معاملہ ذکرت جو میں نے ذکر کیا، ان حبوط اعمالہم وغیرہ، ان کے اعمال کے برباد ہونے کے بارے میں اور اس کے علاوہ، ٹھیک ہے. وابتدأ، اور یہاں سے پھر جملہ شروع کیا، وابتدأ کہہ کر انہوں نے یہ بتانا چاہا کہ جزاؤہم جہنم جو ہے یہ جملہ مستانفہ ہے. اور جملہ مستانفہ کیسا ہے کہ جزاؤہم مبتدا ہے اور جہنم یہ کیا ہے؟ خبر ہے. لیکن یہاں پر ایک دوسری صورت بھی ہو سکتی ہے کہ ذالک جو ہے وہ مبتدا ہو، ٹھیک، مبتدا اول، اور جزاؤہم یہ مبتدا ثانی ہو، اور جہنم مبتدا ثانی کی خبر ہو. پھر مبتدا ثانی اپنی خبر سے مل کر جملہ اسم خبریہ ہو کر کے ذالک جو مبتدا اول ہے اس کی خبر ہو. تو اس میں دو طرح سے ترکیبیں علماء نے بیان فرمائی ہیں. بہرحال ذالک یعنی یہ سب جو ذکر ہوا ان کے اعمال وغیرہ کے برباد ہونے کے بارے میں، اور ان کے اعمال کی کوئی قدر نہیں ہوگی. جزاؤہم، تو ان کا جو بدلہ ہے جہنم ہے، بما کفروا، اس کے سبب جو انہوں نے کفر کیا. یعنی جہنم انہیں کیوں ملے گا؟ اس سبب انہیں جہنم ملے گا کہ انہوں نے کفر کیا. واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا، اور میری آیتوں کو اور میرے رسولوں کو مذاق بنایا. ای محضوءا بہما، یعنی ان دونوں کو یہ مذاق بنایا، یعنی رسولوں کا اور آیتوں کا. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اب یہاں سے جب کفار کا ذکر ہو گیا تو اب یہاں سے مومنین کا ذکر ہے کہ جو مومنین ہیں اللہ تعالیٰ انہیں کیا نعمت عطا فرمائے گا. کفار کے لیے تو جہنم ہے، ان کے اعمال باطل ہو جائیں گے، لیکن مومنوں کے لیے کیا؟ اللہ نے فرمایا ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک کام کیے، کانت لہم، تو ان کے لیے تھی، فی علم اللہ، اللہ کے علم میں، یعنی یہ ماضی کا صیغہ ہے. تو اس سے مراد یہ ہے
کہ مستقبل میں تو وہ بعد میں جنت میں جائیں گے، لیکن پہلے ہی سے اللہ کے علم میں ہے کہ جو لوگ ایمان لائیں گے اور جو نیک کام کریں گے تو ان کے لیے کیا ہے، جنات الفردوسی جو ہے کہتے ہیں فردوس کے باغات ہیں۔ اب فردوس کے بارے میں کہہ رہے ہیں ہوا وسط الجنت وعلا، وسط، اگر وسط پڑھیں سین کے فتح کے ساتھ تو بہتر کے معنی میں ہوگا، یعنی سب سے بہتر جنت، وعلاہا، اور سب سے اعلیٰ جنت کو فردوس کہتے ہیں۔ والاضافۃ الیہ للبیان، اور فردوس کی طرف جنات کی اضافت یہ بیان کے لیے، ورنہ فردوس خود جنت کا حصہ ہے۔ بہرحال جو ہے جنت فردوس مومنوں کو ملے گی، نزولاً مہمانی کے لیے، منزلاً یعنی وہی جنت فردوس ان کا منزل بن جائے گی، مقام بن جائے گی۔ خالدین فیہا، یہ اس میں یعنی مومنین ہمیشہ رہیں گے، لا یبغون، نہیں چاہیں گے، یطلبون عنہا حولا، یعنی اس سے کہیں اور جانا نہیں چاہیں گے، تحولا الی غیرہا، یعنی دوسرے کی طرف پلٹ نہیں چاہیں گے۔ یہاں پر جنت فردوس کی فضیلت بتائی گئی ہے۔ دنیا میں انسان کتنی بھی نعمت میں ہو لیکن پھر بھی یہ چاہتا ہے کہ اس سے اعلیٰ مقام تک پہنچ جاؤں، ہر کوئی یہ چاہتا ہے۔ کوئی جو ہے وزیر بھی بن جائے تو وہ سوچے گا وزیر اعظم بن جاؤں، کوئی وزیر اعظم بن جائے گا تو سوچے گا بادشاہ بن جاؤں، کوئی ایک ملک کا بادشاہ بن جائے تو سوچے گا دوسرے ملک کا بھی بن جاؤں۔ اس طرح انسان کی طلب بڑھتی رہتی ہے، لیکن جنت فردوس میں اللہ تعالیٰ کی ایسی نعمتیں ہوں گی جو انسان تصور بھی نہیں کر سکتا، تو وہاں سے پھر آگے کوئی انسان طلب نہیں کرے گا بلکہ اللہ کی نعمتوں پر مطمئن رہے گا۔ آپ دیکھیے اگلی آیت، قُل لَوْ كَانَ الْبَحْرُ، یہ جو آیت کریمہ دراصل یہ یہود کے حق میں نازل ہو، وہ اس آیت کا سبب نزول یہ ہے کہ یہودیوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا محمد اننا قد اوتینا التوراۃ وفیہا علم کثیر، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں توریت دی گئی اور توریت کے اندر علم کثیر ہے، فکیف تقول، تو آپ کیسے کہتے ہو وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، کہ تمہیں بہت تھوڑے علم دیا گیا۔ اور ان کا قصد اس سے کیا تھا کہ حضور کا انکار کرنا، یعنی حضور جو کہتے ہیں کہ تمہیں تھوڑا سا علم دیا گیا ہے اس کا انکار کیا جائے اور اپنے لیے فضیلت ثابت کی جائے، یہ کہنے کے لیے انہوں نے یہ آیت کریمہ نازل کی، وہ یہ باتیں کری انہوں نے یہود نے، تو اللہ تعالیٰ نے اس پر یہ آیت کریمہ نازل فرمائی اور یہ بتا دیا گیا کہ اگرچہ جو ہے توریت کے اندر بہت علم ہے لیکن وہ توریت کا بہت زیادہ علم بھی اللہ کے علم کی بنسبت جو ہے بہت تھوڑا ہے، وہ سمندر کے سامنے ایک قطرے کے بھی مانند نہیں ہیں، تو اس لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو فرماتے ہیں وہ حق فرماتے ہیں۔ تو ان کے رد کے لیے، یہود کے رد کے لیے یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ اللہ نے فرمایا قل، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، لو کان البحر، کہ اگر سمندر ایماؤ یعنی سمندر کا پانی ہو جائے مدادن، سیاہی، ہوا ما یکتب بہ، مدادن اس کو کہتے ہیں جس سے لکھا جاتا ہے، لکلمات ربی، میرے رب کے کلمات کے لیے، الدالۃ علی حکمہ، جو رب کی حکمتوں پر دلالت کرتے ہیں کلمات، وہ عجائب اور اس کے عجائب، بین تکتب بہ، بہی طور کے پورے سمندر کے پانی کی سیاہی بنا کر اس سے اللہ کے کلمات لکھے جائیں، لنفد البحر، تو ضرور جو ہے کہتے ہیں سمندر ختم ہو جائے گا، فی کتابتہا، اللہ کے کلمات کو لکھنے میں، قبل ان تنفذ، قبل اس کے کہ اللہ کے کلمات ختم ہو، بالتاء والیاء، تا اور یا دونوں کے ساتھ، تنفذ انفذ، تفرغ کلمات ربی۔ اب انہوں نے وہاں تفرغ قبل اس کے کہ اللہ کے کلمات پورے ہوں۔ اب یہاں پر قبل کا لفظ یہ بہم دلا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے اللہ کے کلمات ختم ہو جائیں، کب؟ جو ہے سیاہی کے ختم ہونے کے بعد، قبل کی تو یہاں پر نفی ہے لیکن ہو سکتا ہے بعد میں ختم ہو جائیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ قبل یہاں پر غیر کے معنی میں، کیونکہ اللہ کے جو کلمات ہیں وہ غیر متناہی ہیں، غیر متناہی جن کی کوئی حد نہیں ہے، تو مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ کے کلمات سمندر کے سارے پانی کی سیاہی بنا کر لکھے جائیں تو وہ تو ختم ہو جائے گی سمندر کی سیاہی، اور اس جیسے کروڑوں سمندر بنا دیے جائیں وہ ختم ہو جائیں گے، لیکن اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے۔ کلمات ربی، تو میرے رب کے کلمات ختم نہیں ہوں گے۔ وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ أَيَ الْبَحْرِ مَدَدًا، اگرچہ ہم سمندر کی طرح دوسرا سمندر مدد کے لیے لے آئیں، زیادتاً فیہ، یعنی اس میں زیادتی کے لیے، لَنَفِدَ، تو دوسرا سمندر بھی ختم ہو جائے گا، وَلَمْ تَفْرُغْ هِيَ، اور اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے، وَنَصْبُهُ عَلَى التَّمْيِيز، اور مددا کا منصوب ہونا تمیز کی بنیاد پر ہے، اس لیے کہ وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ، اگر ہم اس کی طرح لے آئیں، کس چیز میں، کس لیے اس کی طرح لے آئیں؟ مددن، مدد کے لیے، یہ مراد ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب اگلی آیت دیکھیے، اللہ نے فرمایا قل، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، انما انا بشر آدمی، بے شک میں بشر ہوں، آدمی ہوں، مثلکم، تمہاری طرح، یوحا الیہ، میری طرف وحی کی جاتی،
اب یہاں پر دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہاں پر دراصل سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو تواضع کا حکم ہے۔ اللہ نے فرمایا اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر جو ہے کہتے ہیں کفار کا بھی دراصل رد ہے کہ تمہاری طرح تو بشر ہوں اے کفار، لیکن یوحا الیہ، لیکن میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ دراصل کفار تو نبوت کی حقیقت کو جانتے ہی نہیں تھے اور نبی کی کیا شان ہوتی ہے جانتے ہی نہیں تھے، اس لیے کہتے تھے یہ تو ہماری طرح بشر ہیں۔ تو ان کا بھی رد ہوا کہ مجھ پر وحی کی جاتی ہے۔ لیکن سب سے زیادہ تعجب تو دیوبندی وہابیوں پر ہے کہ نبوت کے بارے میں جانتے ہیں، نبوت کا اعتراف کرتے ہیں، اس کے باوجود کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرح بشر ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ اس طرح کا جو حکم ہے کہ حضور سے اللہ نے فرمایا کہہ دیجئے میں تمہاری طرح بشر ہوں، جو ہے کہتے ہیں یہ حکم تواضع کے طور پر ہے، حضور کو تواضع اختیار کرنے کا حکم ہے۔ اور آیت کا اگلا ہی حصہ جو ہے اس بات کی نفی کر رہا کہ حضور سب کی طرح نہیں ہو سکتے۔ یوحا الیہ، میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ تو بتائے دیوبندی وہابی کہتے ہیں حضور ہماری طرح، ہمارے بڑے بھائی معاذ اللہ رب العالمین، تو ان کی طرف وحی ہوتی ہے؟ نہیں۔ تو یہی حضور کی فضیلت کو آیت ثابت کر رہی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اس آیت میں پھر بھی حکم کیا ہے؟ تواضع کا ہے۔ اور علماء نے فرمایا کہ جہاں پر قرآن و سنت پہ ایسے الفاظ آئیں کہ جن میں اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تواضع کا حکم دیا ہو، یا پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر عتاب وغیرہ فرمایا ہو، تو ایسی صورت میں مومنوں کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اللہ نے جو حضور کو جو ہے تواضع کا حکم دیا ہے یا عتاب فرمایا ہے وہ مومنین اس کو ذکر کرے۔ نہیں، یہ اللہ کا معاملہ ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں تواضع کرے۔ اور خاص کر یہ بھی علماء نے قاعدہ بیان فرمایا کہ کسی شخصیت کے بے شمار فضائل ہوں تو اس کے فضائل و کمالات کو چھوڑ کر اس نے جو خود سے اللہ کی بارگاہ میں تواضع کی ہو یا اللہ کے حکم سے تواضع کی ہو اس کو بیان کرنا یہ جو ہے درست نہیں ہے۔ حضور کے بے شمار فضائل ہیں اور حضور تواضع کے لیے اس طرح کی باتیں فرماتے تو امت کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ امت جو ہے کہتے ہیں ان باتوں کو بیان کرتے پھرے اور کہے کہ حضور ہماری طرح معاذ اللہ رب العالمین۔ ہرگز ایسا نہیں۔ اور اس کی دلیل میں آپ کو صحابہ رضی اللہ عنہم کے فعل سے دیتا ہوں۔ صحابہ سے ایک مرتبہ حضور نے فرمایا لا تفضلونی علی یونس بن متی، کہ یونس بن متی یعنی حضرت یونس علیہ السلام پر مجھے فضیلت مت دو۔ ایسے ہی ایک یہودی نے ایک بار کہا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو جو ہے سب پر فضیلت دی، تو ایک صحابی نے ان کے تماشا لگایا بازار میں، اس یہودی نے یہ بات کہی تھی، تو وہ یہودی حضور کی بارگاہ میں آیا کہ اس بات پر جو ہے ایک صحابی نے مجھے تماشا مارا، تو حضور نے کہا صحابہ سے کہ مجھے جو ہے انبیاء کرام پر فضیلت مت دو۔ تو حضور کے یہ جو حکم تھے قائم پر مبنی تھے تواضع پر، لیکن اس کے باوجود کیا ایسا تھا کہ جو ہے صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیگر انبیاء پر فضیلت نہیں دیتے تھے۔ ہرگز ایسا نہیں۔ صحابہ کرام حضور کو سارے انبیاء سے، ساری کائنات سے، ساری مخلوق سے افضل مانتے تھے۔ بے شمار صحابہ کے اقوال موجود ہیں، احادیث موجود ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس طرح کوئی حکم دیتے ہیں، اس طرح کچھ فرماتے ہیں تو یہ تواضع کے لیے ہوتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ امت بھی ایسے کہتے رہے، بلکہ امت پر، امتی پر فرض و واجب ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرے تو ہمیشہ کمالات و فضائل کے ساتھ ذکر کرے، ٹھیک ہے؟ اور قرآن میں، احادیث میں اس میں بے شمار دلیلیں موجود ہیں، تو بس اس کی جانب اشارہ کر دیا ہم نے، اور اتنی ہی تفصیل جو ہے سنی کے سینے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے کافی ہے۔ بہرحال فرمایا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے میں تمہاری طرح بشر ہوں یوحی الیہ، لیکن مجھے یہ خصوصیت حاصل ہے کہ میری طرف وحی کی جاتی ہے انما الہکم الہ واحد، کہ تمہارا معبود ایک معبود ہے۔ ان حرف مشبہ بالفعل ہے، لیکن ما جب آ جاتا ہے اس کے بعد تو یہ مکفوفہ، ما کاف عن العمل بولتے ہیں اس کو، یعنی عمل سے دور کر دیتا ہے، اسی وجہ سے الہو مرفوع ہے۔ اگر ما نہیں آتا تو ان الہکم ہوتا، لیکن ما آ گیا تو اس نے عمل اس کا روک دیا۔ اب یہ الہکم الہ واحد یہ مبتدا اور خبر ہے۔ ان المکفوفہ بما، ما کی وجہ سے مکفوفہ یعنی عمل سے رک گیا ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن ما جو ہے باقیت علی مصدریتہ، ما اپنی مصدریت پر باقی ہے، مصدریت کے معنی میں، اور معنی ہے یوحی الیہ وحدانیت الالہ، کہ میری طرف اللہ کی وحدانیت کی وحی کی جاتی ہے، میری طرف وحی کی جاتی ہے کہ تمہارا معبود ایک معبود ہے۔ فمن کان یرجو،
یأمل لقاء ربی، تو جو اپنے رب کی ملاقات کی امید رکھتا ہے، بالبعث والجزاء، یعنی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کے ذریعے، اور جزا کے ذریعے، یعنی جو یہ امید رکھتا ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوں گا، اللہ بدلہ فرمائے گا، اللہ کی ملاقات ہوگی، یا جنت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا، جو اس سب کی امید رکھتا ہے، فلیعمل عملا صالحا، تو اسے چاہیے کہ نیک عمل کرے، ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے، ای فیہا، یعنی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرے، بان یرائی، بہیں توڑ کے دکھاوا کرے، ٹھیک ہے، ریاکاری کرے۔ تو یہاں پر دراصل شرک، یہاں پر اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے، شرک اکبر کے ساتھ ساتھ شرک اکبر کی بھی، اصغر کی بھی نفی ہے۔ شرک اکبر تو وہی اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود نہ لینا، شرک اصغر یہ ہے کہ بندہ دکھاوا کرے، ریاکاری کرے۔ تو یہاں پر اس آیت کریمہ میں ریاکاری کی بھی نفی ہے کہ جو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے تو اسے چاہیے نیک عمل کرے اور عبادت میں ریاکاری نہیں کرے، عبادت میں ریاکاری نہ کرے، ورنہ تو توحید پر اور عبادت کرنے پر عمل ایمان مکمل ہو گیا۔ یہاں سے ایمان کی کمالیت کا بیان ہے کہ ایمان کامل جب ہوگا جب خالص اور خلوص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے گا اور عبادت میں ریاکاری نہیں کرے گا۔ تو یہاں ریاکاری کی بھی نفی ہے۔ الحمدللہ یہاں پر سورۃ الکہف مکمل ہو گئی، اور سورۃ الکہف کے اندر ہم نے بہت ساری چیزیں سیکھی۔ شروع میں، سورت کے شروع میں قرآن کے بارے میں سیکھا، اور جو ہے کہتے ہیں جو کفار اللہ کے سوا حضرت عیسیٰ علیہ السلام وغیرہ کو اللہ کی اولاد بتاتے ہیں، اس کا رد پڑھا، پھر اصحاب کہف کا بیان پڑھا، پھر دو جنت باغ، ایک کافر کا باغ تھا تو کافر کے ساتھ ایک مسلمان تھا، تو ان دونوں کی جو ہے مثال پڑھی، پھر دنیا و آخرت کی مثال پڑھی، پھر جو ہے ابلیس وغیرہ کا جو ہے قصہ پڑھا، اس کے بعد جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر کا بیان پڑھا، پھر حضرت ذوالقرنین کا بیان پڑھا، پھر یہاں مومنین اور کفار کی صفات پڑھی، اور وغیرہ وغیرہ یہ ساری چیزیں پڑھی۔ تو یہ سورۃ الکہف الحمدللہ مکمل ہوئی، اس سے ہمیں بہت سارا علم حاصل ہوا، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کی صحیح فہم عطا فرمائے، اور جس طرح اللہ کے فضل سے سورۃ الکہف مکمل ہوئی، اسی طرح تفسیر جلالین کا نصف آخر، نصف ثانی مکمل کرنے کی، اور اس کے بعد نصف اول بھی مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نکتفی بہذا القدر، ھذا وصلی اللہ علی سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کسی کو کچھ پوچھنا ہو یا کچھ سمجھ میں نہیں آیا ہو یا کوئی اعتراض ہو تو آپ لوگ کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں، اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ درس مفید ہے تو دیگر لوگوں تک بھی اس درس کو بھیج سکتے ہیں، ان تک پہنچا سکتے ہیں، تو آپ کو بھی انشاءاللہ اجر ملے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔